اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا تعلق عام ویڈیو سے بڑا ہٹ کے ہے۔ ناظرین، دنیا میں کتنے قسم کے علم ہیں، کتنے قسم کے نہیں ہیں، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ پہلے آپ لوگوں کو ایک روزمرہ کی بات کی جو ہے، روزمرہ کے ہمارے کاموں میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک آپ کو جو ہے کسی کی کال آتی ہے۔ جب آپ کال اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑی عمر ہے تمہاری، میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اگر کوئی بہن کا کال کا انتظار کر رہی ہے یا کوئی خواتین ہیں تو میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسی طریقے سے بہت اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی کال کرتا ہے تو جیسے ہی آپ کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں، اگلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں تمہیں کال کروں اور تمہاری کال آ گئی۔ یہ دونوں طرفوں کے کچھ جو معاملات ہوتے ہیں یہ عام نہیں ہوتے۔ اس کو ہم شاید عام اپنی زبان میں اس طریقے سے لے لیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی عام روزمرہ کے معاملات ہیں یا اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ کچھ اور بھی ایسے ہوتا ہے۔ ناظرین، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہوں، خواہ وہ کسی بھی ڈسٹنس پہ ہوں یا آمنے سامنے ہوں، تو اچانک ایک بندہ بات کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ میں تو یہ بات کرنے ہی والا تھا، یہ تو میرے دل میں بات تھی، یہ بات تو میرے حلق میں آئی ہوئی تھی اور تو نے یہ کر دی ہے۔ کیا ایسا آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ناظرین، کیا یہ عام روزمرہ کے معاملات ہیں؟ اور یہ باتیں وہ بھی نہیں ہوتی جو کہ روٹین کی بات ہوتی ہے، بڑی ہٹ کے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک، دوسرے بندے کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی وقت ہی اس نے کال کر دی؟ پھر جب آپ نے کال کی تو آپ کو پتہ چلا کہ کوئی چاہ رہا ہے کہ میں کال کروں اور آپ نے اسی وقت کال کر دی، جبکہ خواتین گھروں میں بہت مصروف ہوتی ہیں، وقت نکالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کیا یہ ایک عام روٹین کی بات ہے یا کوئی خاص اس کے اندر کچھ اور روحانیت پائی جاتی ہے؟ ناظرین، اب آپ کے ساتھ بات کرنے میں مجھے لگ رہا ہے کہ مزید آسانی ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے اشرف المخلوق بنا کے بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام کریشن میں سے سب سے بہتر، تو ہم کیا صرف اسی لیے ہی ہیں کہ بس عام جیسے جانور ہوتے ہیں، بچے پیدا کیے، ان کو کھلایا پلایا اور دنیا سے چلے گئے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ میری کائنات پہ غور کرو، میری بتائی ہوئی نشانیوں پہ غور کرو، میری ان آیات پر غور کرو، میرے ان کاموں پہ غور کرو، میری بتائی ہوئی باتوں پہ غور کرو۔ تم آخر کار غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر تم سمجھتے تمہارے لیے اچھا ہوتا۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں لوگ جو قرآن پاک پہ غور کرتے ہیں۔ اس طرح کے مفہوم ہیں بہت ساری آیات کے، لیکن کیا ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور کیا؟ نہیں کیا۔ ناظرین، آئیں آج آپ کو ایک عجیب میں مثال دوں اور آپ لوگ بھی ذرا میرے ساتھ اگر ہوں گے تو ساتھ رہیں گے تو یقیناً انجوائے کریں گے جو ابھی گفتگو ہونے لگی ہے ہماری اور آپ کی، گو کہ بولنے والا میں ہی ہوں۔ لیکن ناظرین، غور کیجئے، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ انسان اور موبائل میں کیا فرق ہے؟ غور کیجئے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو موبائل جب کمپنی سے آتا ہے تو اس کے بعد اس میں وہی جو ڈیفالٹ اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کمپنی نے انسٹال کر کے دی ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں۔ جیسے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دیا ہے، دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے معدہ لگایا ہوا ہے کہ ہمیں اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، اپنے معدے کو خوراک کھا کے، کھانا کھا کے۔ یہ تو ہوگی بیٹری کا معاملہ، جیسے موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ اسی موبائل میں، جس کو آپ عام صرف کال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر اس میں آپ ایک اپلیکیشن انسٹال کر دیں، فار ایگزامپل قرآن کریم کی، تو یہی موبائل سے آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے تلاوت کرتا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب
اس میں اگر آپ MP3 ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآن پاک تو یہ اس میں تو بہت بڑی چیز آ گئی، یعنی آپ نے اس میں قرآن مجید اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ پھر آپ اس میں مزید اور اگر اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے فیس بک کر لی، یوٹیوب کر لیا وغیرہ وغیرہ، یعنی جو اپلیکیشنز آپ ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں پھر وہ اپلیکیشنز موبائل کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین اسی طریقے سے جیسے ہی بچہ پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسکول کالج میں داخلہ لیتا ہے، فزکس کیمسٹری بایولوجی کے علوم سیکھنا شروع کرتا ہے، جب وہ بایولوجی پڑھتا ہے، میڈیکل پڑھتا ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئرنگ پڑھتا ہے تو وہ انجینئر بن جاتا ہے، آرکیٹیکٹ بن جاتا ہے، اور بھی پائلٹ وغیرہ بن جاتا ہے، کیا کیا جتنے بھی دنیا میں شعبے ہیں۔ کیا آپ نے ان دونوں چیزوں میں مماثلت دیکھی؟ آپ نے ایک جیسی ہی ہے۔ تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈال کر بنایا ہے، بہترین ڈھانچے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کچھ کوالٹیز ہم ایکوائر یعنی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم وہ علوم سیکھیں۔ کہ کون سے علوم کی میں بات کر رہا ہوں، غور کیجیے ناظرین۔ حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ ملکہ بلقیس کے تخت لانے کی بات ہوتی ہے، جو کہ کتنا بڑا تخت ہے، اور حضرت آصف بن برقیہ جنات سے بھی زیادہ طاقت، یعنی ان کے علم میں جنات سے زیادہ طاقت، کہ انہوں نے 1 سیکنڈ کے یعنی آنکھ جھپکنے کے جو دورانیہ ہے اس میں اس تخت کو حاضر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹال تھا، یعنی انہوں نے وہ اپلیکیشن حاصل کی ہوئی تھی۔ دیکھیے غور کیجیے اب، اور اس کی تصدیق اس اپلیکیشن کی اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم عطا کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں، مجھ میں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اسی طرح بنے ہوئے ہیں جیسے حضرت آصف بن برقیہ۔ اگر ہم بھی اپنے اندر وہ اپلیکیشن انسٹال کر لیں تو ہم بھی یہاں پر بیٹھے بیٹھے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی دوسرے بندے سے جو ہمارے سامنے نہیں، خواہ وہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہی ہو۔ جی، موبائل سے نہیں، دل سے دل کا، دماغ سے دماغ کا، روح سے روح کا۔ جی ناظرین، اب آپ کو یہ ساری چیزیں لگ رہا ہے کہ یہ لاجیکل ہیں۔ اب آج سے یہ ناظرین دیکھیے کہ آج سے 200-300 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کسی سے ویڈیو کال کر سکتا ہوں دنیا کے دوسرے کونے بندے میں بیٹھے ہوئے میں؟ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس وقت بھی جو لوگ کتاب کا علم رکھتے تھے، لوح محفوظ کا یعنی قرآن پاک کا جو علوم رکھنے والے تھے ناظرین، ان کو یہ معلوم ہوتا تھا۔ ناظرین کسی زمانے میں جو علم نجوم اتنا پھیل گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے تو ایک بکریاں چرانے والے نے ان کو حساب لگا کے بتا دیا کہ حضرت جبرائیل آدمی کی شکل میں آئے تھے، اور بکریاں چرانے والے سے پوچھا تھا کہ بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہوں گے؟ تو اس بکریاں چرانے والے نے علم الاعداد اور علم نجوم کی سے کیلکولیشن کر کے زمین پر چند لائنیں لگا کے بتا دیا تھا کہ اس وقت جبرائیل کو یہاں ہونا چاہیے، یا تم ہو یا میں ہوں۔ تو یہ علوم دنیا میں موجود ہیں، لیکن کیونکہ ناظرین ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اپنی بیٹری چارجنگ کرنے کے چکر میں، ہمیں بیٹری چارجنگ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ بیٹری ہماری ایسی ہے کہ یہ بھرتی ہی نہیں ہے۔ ناظرین ہم لوگوں نے بینک بھر دیے پیسوں سے، جو امیر لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کا اس طرف دھیان نہیں آتا کہ ہم علوم سیکھیں۔ اب ناظرین فار ایگزامپل ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم کیسے ایسے علوم سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین آپ کے پاس موبائل تو آ جاتا ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ موبائل کی میں مثال دوں گا آپ کو۔ آپ اپلیکیشنز انسٹال کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو گوگل کا پلے سٹور ہے یا ایپل کا جو ایپ سٹور ہے، جب تک آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنتا، آپ وہ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے۔
اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی پروگرام ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو گوگل کا اکاؤنٹ چاہیے یا ایپ سٹور کا۔ اسی طریقے سے ناظرین، کوئی بھی روحانی علم حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ کو کچھ غیبی طاقتیں، کچھ ایسے طاقتیں بھی عطا فرما دے، اس کے لیے بھی آپ کو رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے۔ کہاں رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے؟ جی ہاں، روحانیت کی دنیا میں۔ اور روحانیت کی دنیا میں رجسٹریشن کرانے کے لیے ہم آپ کو آج ایک وظیفہ دے رہے ہیں کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی روحانیت کی دنیا میں رجسٹریشن ہو جائے گی۔ تو پھر آپ جب یہ والے وظائف کریں گے جو کہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کے بعد یہ رجسٹریشن ہونے کے بعد، جب یہ رجسٹریشن ہو گئی، کنفرمیشن آ گئی، اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالی روحانی علوم حاصل کرنے کی جو آپ کے اندر جستجو ہوگی، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ پھر آپ چاہیں گے تو ایک ایک کر کے اپلیکیشنز اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیے، ایک ڈاکٹر کے اندر ایک میڈیکل کی اپلیکیشن ہوتی ہے تو وہ سرجیکل طریقے سے وہ کر سکتا ہے، آپریشن کرتا ہے۔ میرے جیسا بندہ جس کو ڈاکٹری کا علم نہیں ہے، میں آپریشن نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ اپلیکیشن اپنے اندر انسٹال نہیں کی ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک پائلٹ کے اندر جو ہے وہ جہاز چلانے کی اپلیکیشن موجود ہے، تبھی وہ پائلٹ ہے۔ تو اس طریقے سے ناظرین، اللہ نے ہر انسان کے اندر کوالٹیز دی ہوئی ہیں، ان کو ایکوائر کرنا۔ تو ناظرین یہی وجہ ہے کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کرتے بینک بیلنس تک ہی، یا وہ اپنے پیٹ کے موٹاپے تک، یا بس دنیا داری میں جناب جی بس اس تک کہ زیادہ سے زیادہ گھر ہوں، زیادہ سے زیادہ گاڑیاں ہوں۔ وہ کیونکہ ان کو جب وہ اللہ کی حدود دیکھتے ہیں، اللہ کا نظام دیکھتے ہیں، جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو جیسے ہم نے حضرت آصف بن برخیہ کی مثال پیش کی آپ کی خدمت میں، تو کیا ہمارے اندر حرص نہیں آئی کہ حضرت آصف بن برخیہ نہ تو پیغمبر، نہ ہی کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی رسول یا کوئی اس طرح کا کوئی جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو عہدے ملتے ہیں، تو پھر اتنا علم، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا رب العزت کہ اس دنیا میں کوئی اور بھی ہے جس کے پاس میرے سے زیادہ علم ہوگا، کہ میں تو اس سے بات کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ایک اور بھی ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی بات، کہ اس کے پاس تم سے بھی زیادہ علم ہے۔ تو ناظرین آئیے ایک شروعات کرتے ہیں اپنے اس سافٹ ویئر کو، یہ جو ہمارے اندر سافٹ ویئر ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی۔ اس کی پہلے آئے رجسٹریشن کرتے ہیں تاکہ ہماری آنکھوں میں بھی وہ نور آ جائے جس نور سے مومن دیکھتا ہے، وہ نور آ جائے جس نور سے آپ جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ نور آ جائے جس سے آپ اچھائی برائی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی تیسری آنکھ کھل جائے۔ تو ناظرین ایک وظیفہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ صرف خوش قسمت لوگ کر سکیں گے، لیکن ایک اور بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ وظیفہ بے نمازی نہیں کر سکتا۔ صرف اس کے لیے آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی پڑے گی 40 دن ایٹ لیسٹ۔ جو تو آپ میں سے نمازی ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ کرنا مشکل نہیں ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو ہی یہ وظیفہ آپ کا کام کرے گا۔ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، یہ وظیفہ ہے اپنی رجسٹریشن کروانے کا روحانیت کی دنیا میں۔ اس سے پہلے میں نے روحانیت کی دنیا کا ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ اللہ الصمد کا تھا، سورہ الاخلاص کا۔ یہ وظیفہ ذرا سنیں تو پھر اس کے متعلق آگے والی ویڈیو میں بھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہی ایک نئی دنیا کو دیکھ لیجئے جس کو مرنے کے بعد دیکھنا ہے، اور مرنے کے بعد جب اس دنیا کو دیکھا تو ہمیں کیا حاصل ہوا۔ مزہ تو تب ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اس دنیا سے جان پہچان بنا لیں۔ ناظرین کرنا کیا ہے کہ مغرب کی نماز جب آپ کو پڑھنی ہے وہ بھی اس عمل کے حصے میں آ جائے گی، نماز بھی رہے گی اور اس عمل کا حصہ بھی بن جائے گی۔ اب آپ لکھتے جائیے آپ نے کیا کیا کرنا ہے، چاہے تو میری ویڈیو کو یہاں روک دیجئے۔ ناظرین مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم پہ آپ جب پڑھیں، مرد حضرات مسجد میں پڑھتے ہیں، عورتیں گھر پہ پڑھتی ہیں، تو جب آپ مسجد میں نماز پڑھیں یا گھر پہ پڑھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد آپ نے آیت الکرسی اور ساتھ سورہ الاخلاص پڑھنی ہے۔
ٹھیک ہے. اب دوسری رکعت میں آپ نے سورہ الفلق، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنی ہے. اب یہ دو آپ نے پڑھ لی اور پھر آپ نے 3 جب فرض مکمل کر کے بیٹھ جائیں، کوئی سنت وغیرہ پڑھنی ہے تو پڑھ کے وہ جب آپ بیٹھ جائیں وہیں مصلی پہ بیٹھے اب آپ نے وظیفے کا دوسرا حصہ شروع کرنا ہے جو آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے مکمل. اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے. سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 70 بار یہ ایک آیت پڑھنی ہے. 70 بار یہ اسکرین پہ آ رہی ہے، نوٹ کر لیجئے. کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم. اگر آپ پورا ملا کے پڑھیں گے تو ایسا ہوگا عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، عزیز الحکیم. یہ آپ نے 70 بار یہ آیت پڑھنی ہے. اب آپ نے ایک بار سورہ الکوثر پڑھنی ہے. ایک بار سورہ الکوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے 101 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے. اللہ الصمد 101 بار. یہ اللہ الصمد کا جو وظیفہ ہے نا، یہ روحانیت میں انٹری کی چابی ہے. اور باقی جو ہے سورہ الکوثر آپ کو دی، باقی جو آیات دی ان کی اپنی ایک ظاہر ہے کہ حکمت ہے جو بعد میں کبھی آپ کو بتاؤں گا. تو 101 بار آپ نے صرف اللہ الصمد پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا مکمل. زیادہ سے زیادہ آپ کے 3 یا 5 منٹ لگیں گے، فکر مت کیجئے. یہ ہو گیا آپ کا ڈے 1. اس طریقے سے آپ نے 40 دن لگاتار پڑھنا ہے یہ وظیفہ. 40 دن اپنی جگہ نوٹ کر لیجئے کس جگہ پر بیٹھ کر آپ یہ پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کوشش کریں ہو سکے تو لباس بھی ایک رکھ لیجئے، اور کمرے میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ پرپل لائٹ آن ہو جب آپ یہ وظیفہ کریں. پرپل نہیں اویلیبل تو بلیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن پرپل ہو جائے تو اچھا ہے. جس کمرے میں آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کمرے میں کسی بھی قسم کی کوئی تصویر وغیرہ، کوئی بھی ایسے بت وغیرہ نہ پڑے ہوں، خواہ جانوروں کے یا انسانوں کے، یعنی ڈیکوریشن کا ایسا سامان نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا میرے مولا کریم میرا نام بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں لکھ دے. آپ نے کیا دعا کرنی ہے؟ اے میرے مولا کریم میرا نام بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں لکھ دے، میرے اس وظیفے کو قبول فرما لے، اور مجھے بھی علوم میں سے جی تیرے خاص خزانوں کے جو علم ہیں ان میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر دے. اے رب العزت میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، مجھے بھی کچھ علم عطا فرما دے اور مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. یہ 40 دن کا عمل ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے، اس کے بعد جو آپ یہ کرتے جائیں گے آپ کے اندر روحانیت کی پاورز آتی جائیں گی. اور اب انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اس کے بعد آپ کیا کیا کرنا ہے وہ میں آگے کی ویڈیوز میں بھی بتاتا جاؤں گا. پھر جب آپ کو کسی سے بات کرنی ہوگی، کسی کو یاد کرنا ہوگا، تو آپ کو صرف چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے کچھ میں آپ کو ورد بتاؤں گا جو کہ کرنے ہوں گے. کچھ خاص وظائف اس کے بھی ورد بتاؤں گا. جیسے کسی کا ٹیلی فون نمبر ڈائل کرنے کے لیے اس کا فون نمبر ہونا ضروری ہے، اپنی مرضی سے آپ ڈائل نہیں کر سکتے. تو کچھ وظائف ہیں، وہ وظیفے کر کے آپ کو جب آنکھیں بند کرنی ہوں گی، اور یقین کریں کہ اگلے کے دل میں جائے گا سیدھا کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے، اور آپ کے پاس بے شک اس کا فون نمبر ہو نہ ہو، اور اس کے پاس اگر آپ کا ہو نہ ہو ایٹ لیسٹ اس کو بھی پتہ چلے گا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے. ایک دل سے دل کا جو کنیکشن بنتا ہے نا، دل سے دل کا کنیکشن، اس کے لیے نہ تاروں کی ضرورت ہوتی ہے نہ موبائل کی، وہ پھر بڑھتا ہی جاتا ہے. تو اس طریقے سے ناظرین یہ وظیفہ کرنے والے کو کیا کیا نصیب ہوگا؟ نمبر 1 روحانیت نصیب ہوگی اس کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اس کے بعد وہ ایسی اٹریکٹیو پرسنالٹی بن جائے گی کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. ایسا لگے گا کہ اس بندے میں کچھ ہے،
کہ اس سے ملنے کا دل کرتا ہے، اس کی باتوں میں کچھ ایسا ہے کہ اس سے ملنے کا دل کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی باتوں میں بھی خوبصورتی آ جائے گی، آپ کے بولنے میں بھی خوبصورتی آ جائے گی، آپ کے سوچنے میں بھی خوبصورتی آ جائے گی، اور آپ کی زندگی میں بھی رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ کا جو ذہن کھلے گا اور جو دل کھلے گا، ایسا ہوگا کہ جیسے انسان پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، آپ نے جب کسی ایک جگہ پر کوئی ایک علم سننا ہے، وہ آپ کے اندر فیڈ ہوتا جائے گا، آپ کی میموری اچھی ہو جائے گی۔ آپ کی جو موبائل کی میموری ہوتی ہے نا 128 GB، اللہ نے تو کتنے لاکھ ٹیرا بائٹ رکھی ہوئی ہے، انسان کی جو میموری ہے وہ کھل جائے گی، آپ کے لیے انیبل ہو جائے گی، جو کہ آج تک ڈسیبلڈ ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ مزید اگلی ویڈیوز میں اس کے متعلق بتاتا رہوں گا۔ تو یہ وظیفہ جو بھی کرے، نمبر 1 وہ ضرور اپنا نام لکھے اور کس ملک سے کر رہا ہے، یہ وظیفہ ضرور لکھیے۔ اور اس کے بعد جو آپ کو جو خواب آنا شروع ہوں گے، وہ خواب آپ نے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرنے ہیں، کیونکہ ان خوابوں میں کچھ اور بھی معلومات ہوں گی کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کا وظیفہ کتنی حد تک قبول ہو رہا ہے اور آپ کی سٹیجز کیسے پار ہو رہی ہیں۔ یہ 40 دن کا کورس، 40 دن کا سلیبس تو میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئے گی، اور آپ کی شخصیت میں بھی یہ لوگ بھی آپ سے کہیں گے کہ آپ بدل گئے ہیں انشاءاللہ۔ پازیٹیو چینج، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔